حضرت میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ والدہ ماجدہ کی اجازت لے کر گھر سے روانہ ہوئے۔ راستے میں اوناوا کے ایک تالاب کے پاس ٹھہر کر آپ نے مسواک کیا، وضو کیا اور نماز ادا فرمائی۔ جس جگہ آپ نے نماز پڑھی اسی جگہ آپ نے اپنا مسواک گاڑ دیا۔ آپ نے دل میں یہ خیال کیا کہ اگر میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں تو مجھے یہی دفن کیا جائے۔ اوناوا سے نماز کے بعد آپ مانڈو گڑھ کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے دادا جان حضرت سید علم الدین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ سلطان محمود بیگڑا کو جب آپ کے آنے کی خبر ملی تو وہ بھی آپ سے ملنے آئے۔ بادشاہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور آپ کو بھی اپنی بشارت سنائی جو خواب میں ملی تھی۔ سارے حالات سننے کے بعد حضرت میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم مانڈو گڑھ کے راجا کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ نہ مانا تو اس کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلائی جائے گی۔ آپ نے سلطان محمود بیگڑا سے صرف 125 گھوڑے سوار مانگے اور دادا جان سے اجازت لے کر ان گھڑ سواروں کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ جب آپ قلعے کے قریب پہنچے تو راستے میں ایک ندی آئی۔ جب آپ گھوڑا لے کر ندی کے قریب پہنچے تو یہاں بھی آپ کی کرامت ظاہر ہوئی کہ ندی کا پانی 2 حصوں میں پھٹ گیا اور ندی نے آپ کو راستہ دے دیا۔ آپ مانڈو گڑھ کی حد میں کاکڑا کوہ نامی جگہ کے پاس پہنچے اور وہیں پڑاؤ کیا۔ پھر قلعے کا معائنہ کیا۔ قلعے کی اونچائی قریب 18 فٹ تھی۔ حضرت سید میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ نے 18 فٹ کی دیوار گھوڑے سے چھلانگ لگا کر پار کر لی۔ اس جگہ آپ کے گھوڑے کی ٹاپوں کے نشان آج بھی موجود ہے۔ کاکڑا کوہ سے قلعے کے اندر اپنی فوج کو جانے کے لیے آپ نے ایک سرنگ بنوائی۔ سرنگ کے ذریعے فوج اندر آئی۔ جب حضرت میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ قلعے میں پہنچے تو راجا کے سپاہیوں نے آپ کو دور سے دیکھا۔ آپ کا مبارک چہرہ نور سے روشن دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کے چہرے پرجلال کو دیکھ کر ہی دشمنوں کے کلیجے کانپ اٹھے۔ سپاہیوں نے راجا کو خبر کی کہ ایک نوجوان ایسا ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ راجا اپنے سپاہیوں پر بہت غصہ ہوا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ جہاز محل کے جتنے بھی جادوگر ہیں ان سے کہو کہ جتنے بھی لوگ ہمارے قلعے میں آئے ہیں انہیں وہ اپنے جادو کی طاقت سے قید کر لے۔ راجا کا حکم پا کر جتنے بھی جادوگر حضرت سید میرا علی کے سامنے آئے تو ان کا کوئی جادو آپ پر اثر نہ کر سکا۔ جادوگر بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کون ہے جس پر ہمارا کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ حضرت سید میرا علی داتار جادوگروں اور راجا کے سپاہیوں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ حضرت سیدنا میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بہادری اور جواں مردی کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ دوران جنگ بھی جب نماز کا وقت آتا تو آپ جنگ روک کر پہلے نماز ادا فرماتے۔ آپ کی اس ادا کو دیکھ کر مانڈو گڑھ کے کئی سپاہی ایمان لے آئے۔ حضرت میرا علی داتار جنگ کرتے ہوئے راجا کے محل تک پہنچے۔ جہاز محل جہاں راجا اپنی جادو کی نگری چلاتا تھا، اسی جہاز محل میں 24 فٹ کا ایک دیو تھا جس کی وہ پوجا کرتا۔ جب حضرت میرا علی داتار محل میں پہنچے تو آپ کا سامنا راجا مہندی سے ہوا۔ حضرت سید میرا علی داتار کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ دونوں کے بیچ جنگ شروع ہوئی۔ مہندی راج کافی زخمی ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ان پر نہ کوئی جادو اثر کرتا ہے نہ ان سے مقابلے کی کسی کو طاقت ہے، سپاہیوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں، تو موقع دیکھ کر راجا مہندی وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت سید علی کے سپاہیوں نے اپنے نشانات محل پر لگا دیے۔ جہاز محل میں بھی اپنے فوجی نشان لگا دیے کہ حضرت میرا سید علی کے ہاتھوں قلعہ فتح ہو گیا ہے۔ حضرت سید میرا علی داتار راجا کو ڈھونڈتے ہوئے نیل کنٹھ پہنچے۔
نیلکنٹھ میں جو سپاہی موجود تھے وہ حضرت میرا علی داتار کو دیکھ کر ڈرنے لگے۔ حضرت میرا علی نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، تم مجھے راجا کا پتہ بتا دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ سپاہیوں نے کہا کہ مہدی راج لوہانی گفا میں چھپا ہوا ہے، وہاں جائیے، اور آپ کو لوہانی گفا کا راستہ بتا دیا۔ آپ راجا کو ڈھونڈتے ہوئے لوہانی گفا پہنچے اور وہاں پہنچ کر اس کو پکڑ لیا۔ آپ کو دیکھ کر راجا کانپنے لگا۔ حضرت میرا علی نے راجا کی چوٹی پکڑ لی اور اس سے فرمایا کہ تم روزانہ ناحق قتل کرتے ہو، خون بہاتے ہو، لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہو، یہ سارے کام چھوڑ دو اور ایمان لے آؤ تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ آپ کی بات سن کر راجا نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں ایمان لے آیا تو آپ مجھے بخش دیں گے، لیکن میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ راجا کا یہ جواب سن کر آپ نے اس کی چوٹی کاٹ دی۔ آپ اس کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے اور ظلم و ستم سے باز رہنے کی نصیحت کر رہے تھے کہ باتوں ہی باتوں میں راجا نے دھوکے سے حضرت سید میرا علی داتار پر وار کیا، جس سے آپ کا مبارک سر تن سے جدا ہو گیا۔ پھر بھی آپ بغیر سر کے راجا سے لڑے اور اس کے جسم کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ جب راجا مر گیا تو آپ کا جسم شریف زمین پر آیا۔ حضرت سید میرا علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ نے 19 سال کی عمر شریف میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ جس دن آپ شہید ہوئے وہ 29 محرم الحرام کا دن اور صفر المظفر کی چاند رات تھی، ہجری 898 تھی۔ جس جگہ پر آپ شہید ہوئے اس جگہ آپ کے مبارک جسم پر پھولوں کا ڈھیر لگ گیا۔ حضرت میرا علی داتار نے اپنے دادا جان کو خواب میں بشارت دی کہ مانڈو گڑھ فتح ہو چکا ہے اور ہم خدا کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ مانڈو گڑھ میں جو لوہانی گفا ہے وہاں سے مجھے لے جا کر اوناوا میں دفن کرے اور راجا کی چوٹی میرے قدموں کے پاس دفن کر دے۔ حضرت سید علم الدین نے اپنے خواب کی بشارت سلطان محمود بیگڑا کو بتائی۔ حضرت سید علم الدین اور سلطان سپاہیوں کو لے کر لوہانی گفا پہنچے۔ گفا کے باہر ہی حضرت سید میرا علی کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ گھوڑا دادا جان کو حضرت میرا علی داتار کے مقدس جسم پاک تک لے گیا۔ جہاں آپ کا مبارک جسم تھا اس پر پھولوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آپ کو وہاں سے نکال کر عالمگیر مسجد میں لے گئے۔ وہاں آپ کو صندوق میں رکھ کر اونٹنی پر اوناوا کے لیے روانہ ہوئے۔ اوناوا پہنچے تو ایک جگہ پر آ کر اونٹنی رک گئی۔ بہت کوشش کی لیکن اونٹنی آگے نہیں بڑھی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں حضرت میرا علی داتار نے وضو کرتے وقت مسواک گاڑی تھی اور آپ کے دل میں یہ خواہش ہوئی تھی کہ شہادت کے بعد مجھے یہی دفن کیا جائے۔ وہ چھوٹی سی مسواک اب ایک بڑا درخت بن چکی تھی، جس کا ایک ٹکڑا آج بھی درگاہ شریف میں موجود ہے۔ آپ کے گھر والوں کو اسی جگہ بلایا گیا۔ آپ کی والدہ دامہ اماں، بڑے بھائی ابو محمد وغیرہ، اور کچھ دیر بعد آپ کے دادا جان اور بادشاہ بھی وہاں پہنچے۔ آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور پھر آپ کو دفن کیا گیا۔ راجا کی چوٹی آپ کے قدموں کے پاس دفن کی گئی۔ جس لوہانی گفا میں آپ نے شہادت پائی تھی وہاں قدرتاً پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا تھا، جس کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ چشمہ آج بھی جاری ہے۔ راہ خدا میں آپ کی دی ہوئی قربانی بارگاہ رب میں ایسی مقبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدس دربار کو روحانی شفا خانہ بنا دیا ہے۔ آپ کا آستانہ ایک ایسا دار الشفا ہے جہاں مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات ملتی ہے۔ بھوت، پلت، جادو، ٹونا، آسیب وغیرہ کی تکلیفوں کے لیے لوگ دور دور سے یہاں آ کر فیض پاتے ہیں۔ آپ کے دربار میں ہر وقت زائرین کا ایک ہجوم لگا رہتا ہے۔ آسیب زدہ لوگوں کی حاضری بھرتے وقت ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ بہت جنونی اور شریر آسیب والوں کے تو بہت حیرت انگیز واقعات یہاں ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کا فیضان و کرم آج بھی جاری و ساری ہے
اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔